الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر مسلمان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور اس پہ عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بعد آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں ایک مسلمان کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھے، صحابہ کرام کو جانے، تاکہ صحابہ کے دشمنوں کی طرف سے صحابہ کرام پر جو جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ایک مسلمان کے ایمان میں اس کو شک پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان، ابلیس اور اس کے چیلے جو جنوں اور انسانوں میں موجود ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شخصیت کو مشکوک بنا دیں، جس کے ذریعے سے وہ اسلام کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو، صحابہ کرام یہ اسلام کے محافظ ہیں، یہ اسلام کی سند ہے، یہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کڑی ہے، جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچتے ہیں، وہ صحابہ کرام ہے۔ اگر اس کڑی کے اوپر ہی ضرب لگیں گے اور یہ کڑی اور یہ سند مشکوک ہو جائے گی تو ہمارے اوپر اسلام مشکوک ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس لیے یاد رکھیں، صحابہ کا دشمن، صحابہ پہ تان کرنے والا اصل میں اسلام کا دشمن ہے۔ اب وہ کھل کر اسلام کو برا نہیں کہہ سکتا، اس وجہ سے وہ آڑ لیتا ہے صحابہ کرام پر تان کرنا اور صحابہ کرام پر الزامات لگانے کی، وہ آڑ لیتا ہے، اصل مقصد اس کا اسلام پہ ضرب لگانا ہے۔ تو دوستو، آپ صحابہ کرام، خاص طور پہ خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی جو صحیح سند میں صحیح اسناد کے ساتھ جو ان کی سیرت آئی ہے اس کو پڑھیں، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ پھر ان سے محبت کریں، اور پھر آپ کو یہ احساس ہو اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ، کیا بہترین اسلاف عطا کیے ہیں اللہ نے مجھے، کیا بہترین لیڈر دیے ہیں کہ ان کے بعد ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں۔ لیکن افسوس، ہم ان کی سیرت کو نہیں پڑھتے، اور آج کل کے کوئی اگر فحاشی کی ویڈیو بنا لیتا ہے تو ہم اس کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، کوئی بکواس کر دیتا ہے ہم اس کو لیڈر سمجھتے ہیں، کوئی ایسا طنزیہ جملہ کہہ دیتا ہے، کوئی مسخرہ بن جاتا ہے اور وہ پوری دنیا میں اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کو جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ ایک ایڈیم بن جاتا ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت سے دور ہو گئے۔ تو صحابہ کرام میں دوستو، تمام صحابہ کرام قابل عزت، قابل محبت ہے، اور خلفائے راشدین سب سے پہلے ہیں۔ لیکن دوستو، جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، خاص طور پر خوارج اور روافض، یہ دونوں صحابہ کرام کے پکے دشمن ہیں، اور یہ صحابہ کرام کی طرف یعنی ان پہ الزامات اور جھوٹ بولنا کا سلسلہ جب شروع کرتے ہیں تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع کرتے ہیں، اور یہ سیدنا معاویہ سے پھر دوسرے صحابہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سیدنا معاویہ کے بارے میں جو صحیح احادیث میں ان کی فضیلت آئی ہے اس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ سیدنا معاویہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی صحابی عام نہیں، سارے صحابی خاص ہیں، لیکن ایک خاص صحابیوں میں سے ایک خاص صحابی ہے، ان کی رشتہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیدنا معاویہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے اوپر کیا، اور آپ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شامل ہوئے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ اتنی محبت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا
تو جب بال کٹوائے تو سیدنا معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اپنے پاس سنبھال کے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک سنبھال کے رکھے، اور یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ میری آنکھوں میں اور میری ناک میں یہ رکھ دینا، اور اسی طرح کیا گیا۔ تو سیدنا معاویہ، ان کے بہت بڑی فضیلت ہے، یہ کاتب وحی ہے، یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں یہ، اور ان کو ہمارے اسلاف اور مسلمان اور تمام مومنین مسلمانوں کا ماموں کہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رشتہ داری دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھی، جیسے عبداللہ ابن عمر، آپ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح اور بھی صحابہ کرام تھے، لیکن سیدنا معاویہ کو اس لیے خاص طور پر مسلمانوں کا ماموں کہا جاتا ہے تاکہ سیدنا معاویہ کے دشمن روافد اور خوارج کو یہ بتایا جائے کہ سیدنا معاویہ سے ہم محبت کرتے ہیں، سیدنا معاویہ تمام مومنین کے ماموں ہے، اور جو ان کا ماموں نہیں مانتا تو نہ مانے۔ ہم نے کب کہا کہ سب کے ماموں ہیں؟ ہم نے کہا مومنین کے ماموں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کا پیروکار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو اپنا لیڈر مانے، اور ان کے علاوہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں۔ ہمارا سب سے پہلا لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد ہمارے لیڈر صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔